الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد۔ لیکن اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے بلند محلات ہیں جن کے اوپر مزید بلند محلات بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے متقی اور پرہیزگار اہل ایمان کا ذکر خیر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرنے والوں اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والوں کے لیے جنت کے بلند محلات ہیں، جن کے اوپر مزید بلند محلات بنے ہوئے ہیں جو ان سے بھی زیادہ بلند ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ یعنی جنہوں نے زندگی ایمان کے ساتھ گزاری اور احکامات خداوندی کی پیروی کرتے رہے، پابندی کرتے رہے اور اتباع رسول کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے محلات بنائے ہیں، اور پھر ان محلات کے اوپر بھی بلند محلات اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں، اور یہ ایسے محلات ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو یہ جنتی نعمتیں ہیں، اور یہ جنت کی نعمتیں ان اہل ایمان کو نصیب ہوں گی جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں گزری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنتی لوگ اپنے مقامات میں فرق کے باعث اپنے سے اوپر والے بالا خانوں کو ایسے دیکھیں گے کہ جس طرح افق میں مشرق یا مغرب کی جانب کسی روشن ستارے کو دیکھا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو مقامات میں فرق ہے یہ تو اللہ کے نبیوں کے لیے ہوگا کہ جو عام لوگ نیچے سے کھڑے ہو کر اوپر والے محلات اللہ کے نبیوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں، اللہ کے نبیوں کے محلات کو دیکھیں گے۔ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عام بندہ بھی کسی عام بندے کے محلات دوسری منزل کے یعنی اوپر والے محلات بھی دیکھ سکیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں وہ لوگ پہنچ سکیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اوپر والے محلات صرف اللہ کے نبیوں کے لیے ہیں اور عام بندہ صرف وہ دیکھ سکے گا، ان تک پہنچ نہیں سکے گا۔ فرمایا جنہوں نے اللہ رب العزت پر جو ایمان لائے، رسولوں کی تصدیق کی، ہر ایسا شخص بھی ان محلات تک پہنچ سکتا ہے جن محلات کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے محلات کے اوپر تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو اعمال کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اعتبار سے دنیا میں جتنا آگے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے درجات میں اتنا بلندی عطا فرمائی ہے، اور محلات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے محلات تیار کر رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین میں موجود چشموں میں داخل کیا، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی نکالی، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے تو تو دیکھتا ہے کہ وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اوصاف کو بیان فرمایا تاکہ عقل مند اس کی طرف راغب ہوں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ مقصد یہ ہے تاکہ دنیا کی محبت سے بندے کو بیزاری ہو اور دنیا کی محبت سے دوری پیدا ہو انسان کے اندر، اور آخرت کی محبت کی طرف اس کا کھنچاؤ ہو۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، اور پھر اس پانی کو مختلف جگہوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا، پھر اسے زمین میں موجود چشموں میں اس پانی کو داخل کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ اس پانی سے مختلف رنگوں یعنی زرد، سرخ، سبز، سفید
اور مختلف قسم کے گیہوں، اناج اور طرح طرح کی چیزیں، جو اور غلے اور کھیتی اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے نکالتا ہے، جن کے رنگ مختلف ہیں، حیت مختلف ہے، اور زمین سے نکلنا مختلف ہے، یعنی کچھ ٹہنیاں ہیں، کچھ درخت ہیں، کچھ بیلیں ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے پیدا فرمائی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے تو تو دیکھتا ہے کہ وہ سرسبز اور شاداب ہونے کے بعد پیلی پڑ جاتی ہے، یعنی کھیتی نکلتی ہے تو وہ ہری ہوتی ہے، جب پک جاتی ہے تو وہ پیلی پڑ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ رد و بدل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بے شک جس نے نباتات میں ان احوال کا مشاہدہ کیا ہو تو وہ جان لے گا کہ حیوان اور انسان کا حال بھی اسی طرح ہے، اگرچہ اس کی عمر لمبی ہوگی لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا رنگ پیلا پڑ جائے گا، ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، پھر نقاہت کے عالم میں آ کر بستر علالت پر آ جائے گا، اور پھر اس کے اجزاء ٹوٹنے لگیں گے، بالآخر اس کا انجام موت ہوگا۔ لہٰذا جب وہ نباتات میں ان احوال کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے اندر بھی وہ مشاہدہ کرے کہ جس طرح رب تعالیٰ نباتات کو اگاتا ہے، نشو و نمائی عطا فرماتا ہے، پھر وہ پک جاتے ہیں اور زرد اور پیلے پڑ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، یعنی پھر اناج اس سے نکالا جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ مشاہدہ کرنے والا اس پر غور و فکر کرے کہ اس دنیا کے اندر کتنی پائیداری ہے اور کب تک یہ دنیا رہے گی۔ ایک نہ ایک دن اس دنیا نے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہے، تو جس چیز نے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہو وہ چیز کبھی ہمیشہ نہیں رہتی، اور جو چیز ہمیشہ نہ رہتی ہو اس سے محبت کرنا بھی عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن دنیا سے محبت نہ کرے، دنیا میں رہ کر آخرت سے محبت کرے، دنیا میں رہ کر فکر آخرت اور آخرت کی تیاری کا سامان دنیا میں رہ کر انسان کرتا رہے، تو یہ عقل مند ہے۔ اور عقل مندی کی نشانی بھی یہی ہے کہ جب بندہ کوئی سفر کرتا ہے تو سفر کا ساز و سامان ساتھ لے لیتا ہے۔ یہ وہ سفر ہے آخرت کا کہ اس سفر سے ہم نے واپس نہیں آنا ہے، یہ وہ سفر ہے کہ جب ہم دار آخرت میں پہنچ جائیں گے تو پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ 10 دن کے سفر کے لیے ہم کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں، کپڑے ساتھ لے لیتے ہیں، ضرورت کی چیزیں ساتھ لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی مشکل اور ضرورت پیش نہ آئے، کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو جس سفر کے لیے ایسے جانا ہے کہ پھر پلٹ کر نہیں آنا، ایسا جانا ہے پھر واپس نہیں آنا، تو بندہ مومن پھر غور و فکر کرے اور سوچے مجھے اس گھر کے لیے، اس در کے لیے، اس جگہ کے لیے کتنی تیاری کرنی چاہیے۔ تو فرمایا اس میں عقل مندوں کے لیے ہم نے نصیحت رکھی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید عبرت اور نصیحت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور قرآن پاک ہمیں فکر آخرت کا درس دے رہا ہے۔ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں اور آخرت کو سنوار جائیں تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔